کیے یا نہیں کیے؟ اگر کیے تو وہ کیا اوتھینٹک نہیں ہے؟ دیکھیے مصائب جتنے بھی بیان ہوئے وہ یا حدیثوں میں موجود ہیں یا تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس جگہ جس حیثیت میں موجود ہیں انہی پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو کہیں گے ہمارے کوئی امام سلام اللہ علیہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کوئی بات نہ کیا ہو یا ان چیزوں کا ذکر نہ کیا ہو، یا اگر کسی کو مغالطہ ہوا تو انہوں نے جا کے امام ہی سے نہ پوچھا ہو. کیونکہ کل میں آپ کو بڑی ایک امیزنگ بات بتانے والا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر اختیار کیا تو وہ نجف کے پاس سے گزرے، کیونکہ ابھی اور نجف اور کوفے کا فاصلہ اب اتنا رہ گیا کہ وہ اس کے مضافات بن گیا ہوتا. وہاں سے گزرے تو وہاں کہیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے اوپر ٹھہرے یا انہوں نے ذکر کیا. ہم جانتے ہیں تاریخ میں امام علی علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی امام موسیٰ کاظم نے کی. کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ ہم دیکھ لیں گے. تو اس لیے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. Why Hazrat Imam Hussain alayhi salam did not allow Hazrat Abbas to fight against Yazid? دیکھیے یہ بڑا غلط مغالطہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو لڑائی کا موقع ہی نہیں ملا. حضرت عباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے باب الحوائج. امام حسین علیہ السلام کے اتنے قریب تھے. کیوں ہوئے قریب؟ میں پہلے اس کا تعارف کرا دوں. نہروان میں امام علی علیہ السلام نے بہر جمل میں اور اس سے پہلے بھی لڑائیوں میں انہوں نے ایک دستہ ڈیولپ کیا تھا لڑائی کا جس کو کہا جاتا تھا الصائقہ، بجلی کی تیزی سے حملہ کرنے والا یا بجلی کی تیزی. یہ دستہ سبز کپڑے پہنے ہوتا تھا اور سبز نقاب ڈالے ہوتا تھا، اس کا ایک اسٹائل تھا. یہ دستہ عین اس وقت جب دشمن کی فوجیں تھک جاتی تھی لڑائی کے وقت اور خود ہم بھی تھک رہے ہوتے اس وقت دشمن کے اوپر حملہ کرتا تھا. اس دستے کی کمان عموماً مختلف لوگوں کے ہاتھ میں رہی. حضرت عباس کا ڈیل ڈول بڑا تھا، طویل تھا، بھاری جسم کے مالک تھے، اس لیے 13 سال کی عمر میں بھی وہ ایک مکمل آدمی کی طرح نظر آتے تھے. اور امیر المومنین علیہ السلام کا ڈیل ڈول باقی لوگوں کی نسبت درمیانہ تھا، تو اس لیے نہروان میں یہ بالکل اپنے قد اور کاٹ میں اور اپنے جسم میں برابر ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے صائقہ کی کمانڈ اپنے پاس رکھی اور اپنے سینٹر کمانڈ حضرت عباس کے حوالے. حضرت عباس علیہ السلام کو لڑائی کا طریقہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سکھایا اور امام حسن علیہ السلام کو یہ ہدایت کی امیر المومنین علیہ السلام نے کہ ان کو لڑائی کا وہ سٹائل سکھانا ہے جو میں اپنا. نہروان میں جب یہ حملہ ہوا اور خود پہن کے تو امیر المومنین علیہ السلام نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے قلب کی قیادت کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، سینٹر ونگ کی کمانڈ کر رہے ہیں. جب صائقہ نے بعد میں حملہ کیا تو لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا ہوا. ویسے میں تمام جس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت علی ایک سے زیادہ جگہ نظر آ سکتے ہیں، تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یار حضرت علی ایک سے زیادہ جگہ نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے ہاتھ پیر پھول گئے نہروان پر. وہاں امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا خود اٹھا کے تعارف کرایا حاذا قمر بنی ہاشم. تب ان کا لقب قمر بنی ہاشم تھا. اسی لڑائی میں حضرت، اب معذرت سے اگر آپ سن لیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں کسی کی شان میں کمی نہیں کر رہا ہوں. حضرت عباس ابھی کم سن ہیں اور ابھی ان کو لڑائی کا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ دشمن فوجوں پہ اس طرح حملہ آور نہیں ہو سک رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے ان کو ریپلیس کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے وہ کام کر دیا جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. حضرت عباس علیہ السلام اس میں بڑے مغموم ہیں. حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو آ کر کہا کہ مغموم نہ ہو، کام نہیں کھاؤ، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تم میرا بیٹا. علی کا بیٹا ہونا کوئی کم فضیلت نہیں، ان کی شان بھی اپنی جگہ رکھیں. اس لڑائی کو دیکھتے ہوئے اور اس موضوع کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور قسمت حضرت عباس کو بخشی کہ تم اس کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ حسین کا نام عباس کے نام کے بغیر ادھورا ہے. اور وہ اتنے قریب آئے کہ ان کا نام باب الحوائج پڑ گیا. امام حسین خود انتہائی رحم دل ہیں، ان کے رحم میں کسی قسم کی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
لوگ حضرت عباس کو اتنا رحم دل سمجھ رہے ہیں کہ حسین تک پہنچنے کے راستے کی درخواستیں خود ان کی زندگی میں حضرت عباس کے ذریعے امام حسین کی طرف پہنچا رہے ہیں. ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے کربلا تک کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ جہاں حضرت عباس کی لڑائی کے جوہر ہو رہے. کیوں لرزابان نام تھے کربلا والے حضرت عباس سے؟ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک زہیر ابن قین اور عباس علمدار نے جتنے حملے ان کی فوجوں پر کیے ہیں پانی لینے کے لیے، ایک میں بھی ناکام واپس نہیں آئے، اور ان کے کسی ایک حملے کو شامی فوج روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس لیے لرزابان نام تھے کہ جب وہ لکیر کھینچتے ہیں کہ اس لکیر سے کوئی مائکا لال آگے آئے تو صحیح، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے آئے. لڑائی سے ان کو کبھی بھی نہیں روکا، کبھی منع نہیں کیا گیا. کچھ جنگ کی وجوہات ہوتی ہے اور مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ علم پکڑنے کی وجہ سے اس وقت تک لڑائی نہیں لگتا. اور جب ہم مقاتل پڑھیں گے، اگر ہمیں اس کے بعد ہم نے سیشن کیے جس میں میں نے کہا تھا کہ عاشورہ علیحدہ سے ایک دن ہے کہ جس کے اوپر 10 سے زیادہ لیکچر کیے جا سکتے ہیں، اس میں حضرت عباس کے ان باتوں کا بھی ذکر کروں گا کہ ان کے ہاتھ کیسے قلم ہوئے اور ان کو کیسے شہید کیا گیا اور کس سچویشن میں تھے. وہ بے بس نہیں تھے اور ان کو لڑنے سے منع نہیں کر دیا گیا. کل آپ نے زور دیا تھا کہ دین کو کھولیں. اس سوال کے بعد میں جو بات کی ہے اسی پہ میں بول رہا ہوں. سر آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں. سردار حنفیہ کا واقعہ آپ حضرت عباس میں سنا رہے ہیں. نہیں سر، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، یا میں بحث بعد میں کر لیں گے. اگر ذرا سوال ہے جس واقعے کی طرف آپ محمد بن حنفیہ کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ آپ صفین کا واقعہ ہے، جمل کا واقعہ کر رہے ہیں، بالکل میرے ذہن میں ہے. مولا غازی کا یہ جو واقعہ تھا قمر بنی ہاشم کا، یہ صفین کا ہے. یہ اچھا سر، اس کے اوپر بحث بعد میں کر لیں گے. یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہسٹری کو مس کر رہے ہیں سر. کل آپ نے زور دیا تھا کہ دین کو کھولیں اور اس کی ایگزامپل آپ نے یہ دی تھی کہ حضرت علی کی اہمیت آج اس لیے ہے کہ انہوں نے امام حسین کی سواری کو روکا. یہ بے دلی کے عمل کو آپ نے تعلیم کے طور پر بیان کیا، جبکہ امام حسین نے اس عمل کی وجہ سے انہیں کہا تھا کہ اے حر تیرے غم میں تیری ماں ہے. دیکھیے، میں نے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی کہ میں نے خدا نہ خواستہ ان کی اس جسارت کی یہ تعریف نہیں کی تھی کہ اس نے بھی بہت اچھا عمل سر انجام دے دیا. میں نے صرف اس بات کا عرض کیا تھا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر حضرت حر نے ایک عمل اٹھایا، اس عمل کی عزت تو برائی تھی لیکن اس میں سوال اٹھانے کی ضرورت تھی. صرف اس حد تک میں نے کہا تھا، ان کے اس عمل کی تعریف نہیں. محمد حنفیہ نے کربلا جی میں کیا بتاؤں سر، محمد حنفیہ کربلا میں گئے ہی نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے جنگ کیوں کرنی تھی؟ ان کو امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی جانے کی. کیوں نہیں گئے؟ امام حسین نے ان کو اجازت نہیں دی تھی جانے کی. دوسری اور کوئی وجہ اگر ہم بحث کریں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے تو یقیناً وہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کر رہے ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر ٹھہرے، آپ کی ضرورت میں یہاں پر زیادہ محسوس کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے. ایسے آیا تمام حاضرین کا تہ دل سے مشکور ہے اور آپ کی توجہ اور تعاون کا شکر گزار ہے. برائے کرام چائے سے پہلے چائے نوش کریں.